شروع ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب ایک دو سوال نے ذہن جی جی نوازہ فرماؤ۔ سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے جو آپ نے کہا کہ وہ چونٹیوں کی جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ ان کو کیا خبر ہے کہ ہم یہاں پر ہیں، اس سے وہ جو ہے علم غیب جو لوگ بعض لیتے ہیں ان کی نفی ہوتی ہے، اور اسی طرح قرآن مجید میں بکثرت ایسی چیزیں بھی ہیں جہاں سے ہے کہ ان کو پہلے علم تھا اور بعض چیزوں کا نہیں تھا۔ مثلا یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے کو کنویں میں پھینکا جا رہا ہے، ان کو نہیں پتہ، لیکن وہ قمیض وہاں مصر سے بھیجتے ہیں تو ان کو وہ وہاں سے وہ پتہ چل جاتا ہے، خوشبو آ جاتا ہے۔ ان میں وہ کیا تطبیق کیسے ہوگی کہ جو انبیاء کو بات؟ اور دوسری چیز جو ہے آپ نے حضرت عمر کا واقعہ بیان کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے تمنا کی موت کی، تو آیا کہ یہ موت کی تمنا کرنا اسلامی نقطہ نظر سے کیسے ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی باتوں کی طرف توجہ دلائی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں چونٹیوں نے بھی کہا کہ ہم کچھ نہیں جائیں گی، اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی، پتہ چلا کہ نہیں، باتوں کا کئی اللہ کے پیغمبروں کو پتہ ہوتا، اور دوسری طرف ایسی چیزیں بھی ملتی ہیں کہ دور کی خبریں انہوں نے دی، تو ان میں کوئی تناقض نہیں۔ ہر وقت ہر شے کو جاننا یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بتانے سے کبھی کبھی انبیاء علیہ السلام کو غیب کی خبروں کا مل جانا وہ اس کے خلاف نہیں۔ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں کہ نہ کوئی ذریعہ کہ وہ غیب معلوم کر سکیں، بالکل میری اور آپ کی طرح ہوتے ہیں، مگر جب اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دیتا ہے، ہو سکتا آسمان کی خبر دے، زمین کی دے۔ بڑی پیاری مثال خود ڈاکٹر صاحب نے بتا دی کہ ایک طرف تو یعقوب علیہ السلام کے پاس ہی کنویں میں بیٹے کو پھینک رہے ہیں، پتہ نہیں چلتا، اور کتنی مدت تک روتے رہے، بیٹوں کو کہتے رہے یوسف علیہ السلام کو تلاش کرو، مگر جب بتانے کا وقت آیا تو مصر سے ہی کرتا لے کر ابھی قاصد روانہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے خوشبو سونگھا دی۔ یہی سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا، کسی نے پوچھا کنعان کے بوڑھے سے یعقوب علیہ السلام سے کہ یہ کیا بات ہے، چرا در چاہے کنعان نشدن دیدی، کنعان کے کنویں میں نظر نہیں آیا یوسف، مصر سے بوئے پیران شمیدی، اور مصر سے کرتے کی خوشبو سونگھ لی، بگفت احوال ما بر کے جہانت۔ انہوں نے کہا ہر وقت جانے والا اللہ ہے، ہمارا حال جو ہے نا وہ اندھیرے میں چمکنے والی بجلی کی طرح ہے، گہے پیدا ہو دیگر دم نہاد، جب وہ چمک جاتی ہے کچھ روشنی ہو جاتی ہے، جب چھپ جاتی ہے اندھیرا ہو جاتا ہے، گہے برتار میں اعلیٰ نشین ہے، کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں بلند مینار پر کھڑا کرتا، ہم دور تک دیکھتے ہیں، گہے بر پشت پائے خود نبین، اور کبھی پاؤں کے نیچے جو ہے وہ بھی ہم نہیں دیکھتے۔ تو توازن قائم رکھنا چاہیے، نہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سرے سے پیغمبروں کو کبھی کوئی غیب کی خبر ہی نہیں دیتا، یہ بھی بات غلط ہے، دیتا، نہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت ہر شے جانتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، چھلانگ مارنے والی بات۔ ہر شے جاننا اللہ کا کام ہے، اور ہر وقت جو ہے نا علم وہ اللہ کے پاس ہی ہے، بتانے پر